تو چلیں بغیر کسی تاخیر کے سیدھا آج کے موضوع پر آتے ہیں۔ آج کے اس جائزے میں ہم ایک بہت ہی دلچسپ روایتی تحریر کا تجزیہ کرنے والے ہیں۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس روحانی سفر میں ایک مرشد یا روحانی رہنما کی ضرورت کو اتنا لازمی کیوں سمجھا جاتا ہے۔ تو آئیے اس فراہم کردہ تحریر کی روشنی میں اس پورے تصور کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ آج کی ہماری اس گفتگو کا خاکہ کچھ اس طرح سے ہے۔ ہم شروعات کریں گے اس تصور کی شرعی بنیاد سے جو قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ آخر مرشد کیوں ضروری ہے، مرید کے لیے اس کے خاص فوائد کیا ہیں، اسے منزل کا مختصر ترین راستہ کیوں کہا جاتا ہے، اور آخر میں اس کی حدود پر بات کریں گے، یعنی یہ تصور کہ مرشد محض ایک سیڑھی ہے، خود منزل نہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، یعنی قرآن اور حدیث میں اس کی بنیاد۔ ماخذ کی یہ اصل تحریر بڑی واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ روحانیت کوئی ایسا سفر نہیں ہے جسے انسان اکیلے طے کر لے۔ اس کا گہرا تعلق آپ کی صحبت سے ہے، یعنی آپ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ آئیے ذرا ان مخصوص حوالوں کو دیکھتے ہیں جو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے دیے گئے ہیں۔ تحریر میں اس خاص قرآنی آیت کو نمایاں کیا گیا ہے۔ ماخذ کے مطابق یہاں صادقین یا سچوں سے مراد اللہ والے اور کامل لوگ ہیں۔ اب اس کی تشریح بڑے ہی دلچسپ انداز میں کی گئی ہے کہ بھائی تنہا پرہیزگاری کے راستے پر چلنا بہت مشکل کام ہے، اس لیے سچوں اور اللہ والوں کی صحبت میں رہنا انتہائی ضروری ہے۔ اور پھر اسی بات کو مزید پختہ کرنے کے لیے تحریر میں یہ حدیث پاک پیش کی گئی ہے۔ یہ بڑی ہی غیر جانبداری کے ساتھ ایک نفسیاتی اور روحانی حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ انسان کی صحبت اس کے ایمان پر کتنا گہرا اثر ڈالتی ہے۔ دیکھیں، بالکل ویسے ہی جیسے کسی دوست کی عادات ہم پر اثر انداز ہوتی ہے نا، بالکل ویسے ہی ایک روحانی دوست انسان کی اندرونی کیفیت کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ تحریر میں سے بڑے سادہ الفاظ میں کہا گیا ہے کہ صحبت رنگ چڑھاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف کہ آخر مرشد ضروری کیوں ہے، اس کی عملی اور منطقی وجوہات کیا ہیں۔ اس تحریر میں ضرورت کے 4 بنیادی ستون بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا، ایک اندھے اور اندیکھے راستے پر سفر کرنا۔ دوسرا، اپنے نفس کا علاج کروانا۔ تیسرا، روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے ایک واسطہ ہونا۔ اور چوتھا، خود کو انبیاء کی اس مبارک زنجیر سے جوڑنا۔ تو آئیے ان میں سے پہلی 2 وجوہات کے لیے جو شاندار مثالیں دی گئی ہیں انہیں ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ پہلی مثال ہے اندھے راستے کی۔ تحریر خبردار کرتی ہے کہ روحانیت کا یہ راستہ دراصل باطنی ہے، یعنی یہ نظر نہیں آتا۔ اب سوچئے اگر کوئی اسے کسی ایسے رہبر کے بغیر طے کرنے کی کوشش کرے جس نے وہ راستہ پہلے سے دیکھ رکھا ہو تو وہ کتنی آسانی سے دھوکے کا شکار ہو سکتا ہے۔ تحریر یہاں ایک سخت انتباہ دیتی ہے کہ بغیر رہبر کے جو سفر شاید صرف 4 مہینے کا تھا، انسان وہاں 40 سال تک بھٹکتا رہ سکتا ہے۔ حیران کن ہے نا؟ دوسری بڑی وجہ نفس کا مسئلہ ہے، اور اسے بالکل ایک سرجری کی طرح سمجھایا گیا ہے۔ دیکھیں، انسان اپنی خامیوں کو خود تو غیر جانبداری سے نہیں دیکھ سکتا نا، جس طرح ایک مریض اپنے دل کا آپریشن خود نہیں کر سکتا، بالکل اسی طرح باطنی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے ایک ماہر طبیب کی ضرورت ہوتی ہے، جسے یہاں مرشد کہا گیا ہے۔ تحریر یہ دلیل دیتی ہے کہ اگر انسان یہ خود کرنے کی کوشش کرے گا تو بجائے فائدے کے اس کا نفس مزید طاقتور ہو جائے گا۔ پھر اسی تحریر میں ہمارے سامنے حضرت مجدد الف ثانی کا یہ انتہائی طاقتور قول آتا ہے۔ یہ کتابی علم اور روحانی کیفیت کے درمیان ایک بہت ہی واضح فرق بیان کرتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ کتابوں سے انسان کو محض معلومات ملتی ہیں، لیکن مرشد سے وہ روحانی حال ملتا ہے، اور اس روحانی فیض کو بجلی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یعنی جس طرح بجلی کسی تار کے بغیر سفر نہیں کر سکتی، اسی طرح روحانی فیض بھی ایک واسطے کے بغیر انسان تک منتقل نہیں ہو سکتا۔ اب بڑھتے ہیں تیسرے حصے کی جانب، مرید کے لیے مخصوص فوائد، مطلب سالوں کا سفر دنوں میں کیسے طے ہوتا ہے۔ ذرا اس ماخذ میں دیے گئے اس موازنے پر غور کریں۔ ایک طرف وہ سفر ہے جو بغیر رہبر کے کیا جا رہا ہے، جس میں 10 سال لگ جاتے ہیں، انسان ہر وقت شکوک و شبہات میں الجھا رہتا ہے کہ کیا میں صحیح راستے پر ہوں، اور اتنی عبادت کے باوجود دل سخت رہتا ہے۔ اور دوسری طرف مرشد کے ساتھ کا سفر ہے۔ تحریر کے مطابق جو ترقی 10 سال میں ہونی تھی وہ محض 10 دن میں ہو جاتی ہے۔ ہر موڑ پر واضح رہنمائی ملتی ہے اور دل نرم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک انتہائی تیز رفتار روحانی ترقی کا دعویٰ ہے۔ چوتھا حصہ، منزل کا مختصر ترین راستہ، یعنی اللہ کے قرب تک پہنچنے کا سب سے چھوٹا راستہ۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے تحریر میں ایک مشہور نقشبندی قول نقل کیا گیا ہے کہ مرشد کا دامن پکڑنا سب سے مختصر راستہ ہے۔ یہ اس نقطے پر زور دیتا ہے کہ بھائی کسی ایسے شخص سے جڑ جانا جس کا تعلق پہلے سے خدا سے جڑا ہوا ہو، تنہا کسی نئے اور نامعلوم راستے پر بھٹکنے سے کہیں زیادہ مؤثر اور تیز رفتار ہے۔
लेकिन इस रास्ते की एक अहम तरीन शर्त भी है, और वो है अदब। माखज़ ये दावा करता है कि अल्लाह का क़ुर्ब महज मालूमात जमा करने से नहीं मिलता, बल्कि वो अदब और एहतराम से मिलता है। मुर्शिद के सामने आजिज़ी दिखाना, उनका एहतराम करना, ये वो आदाब हैं जो इस रूहानी दरबार में कामयाबी की कुंजी बताए गए हैं। और इस बात को सीधा दिल में उतारने के लिए तहरीर में एक शाज़ली बुजुर्ग का वाक़या पेश किया गया है जो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वो फरमाते हैं कि मैं खुदा की तलाश में 18 साल तक जंगल में रोता रहा, मगर मुझे कुछ हासिल न हुआ। लेकिन जब मैंने अपना सर शेख के कदमों में रख दिया तो हैरत अंगीज तौर पर सिर्फ 18 दिन में मुझे वो मंजिल मिल गई जिसकी मुझे 18 साल से तलाश थी। यकीन जानिए, ये वाक़या इस पूरी तहरीर का उरूज है जो इस तेज़ रफ्तार रूहानी फैज़ के तस्वर को बेहतरीन अंदाज में समेट लेता है। अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर। एक सीढ़ी, मंजिल नहीं। आखिर मुर्शिद का असल मुकाम है क्या? ये एक इंतहाई अहम हद है जिसे माखज़ में बिल्कुल वाज़ेह कर दिया गया है। मुर्शिद दरअसल एक सीढ़ी है, वो बज़ाते खुद मंजिल नहीं है। रहबर से बेपनाह अकीदत और मोहब्बत तो रखनी है, लेकिन उनकी पूजा हरगिज़ नहीं करनी। तहरीर बड़ी गैर जानिबदारी से बताती है कि एक कामिल मुर्शिद वो है जो मुरीद का हाथ पकड़कर उसे खुदा के दरबार तक ले जाए और फिर खुद दरमियान से हट जाए, ये बताते हुए कि अब आगे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह है। तो इस मालूमाती नशिस्त का इख्तिताम हम बिल्कुल उसी सवाल पर करेंगे जो असल तहरीर के आखिर में गौर व फिक्र के लिए छोड़ा गया है कि क्या आपके मुर्शिद ने आपको कोई खास सबक या जिक्र दिया है। ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो इस पूरी नजरियाती गुफ्तगू को एक अमली हकीकत में बदल कर रख देता है और इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है। इस माखज़ को समझने के इस दिलचस्प सफर में हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया।